بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور کئی سردار آئے ہوئے تھے، مجمع لگا تھا۔ ایک پگلی عورت آ گئی، دیوانی پگلی، پرانے کپڑے میلے کچیلے، جوتے ٹوٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، آ کے کھڑی ہو گئی۔ دیکھے کبھی کچھ پاگلوں کو وقت دیتا؟ ہمارے ہاں تو پیر سیانوں کو وقت نہیں دیتے، صرف اتنی بات ہے کہ وہ غریب ہیں۔ پیر سے بھی ٹائم لینے کے لیے پجاروں میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں یہاں بھی معیار بدل گیا ہے۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری، کدھر جائیں؟ کس کو جا کے کہاں رونا روئیں؟ آ کے کھڑی ہو گئی پاگل عورت، یا رسول اللہ کوئی بات کرنی ہے۔ میرے کریم محبوب نے توجہ فرمائی ہی تھی کہ اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ تو پاگل ہے، ایسے ہی کرتی رہتی ہے، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور کو جلال آ گیا اور میں خاموش ہو جاؤ، مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تم سے کر رہی ہے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ بیٹھ جاؤ۔ محبوب نے فرمایا کیا بات ہے بی بی بتاؤ؟ کہنے لگے یہاں نہیں، اکیلے میں بات کرنی۔ حضور میں نے اکیلے میں۔ فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، اس رسول کی بات سنا رہا ہوں جس رسول کی ہر بات ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ لکھ لو اس کو دل کی تختی پر، پاگل خانے بند ہو جائیں اگر لوگ دکھ سننے شروع کریں تو۔ یہ اگر آنسو نکل کے بہہ جائیں نا تو بڑے کام غلط ہو جائیں، لیکن آنسو بہتے نہیں ہیں۔ اب خون اندر ہی گرنے لگا ہے، اب اندر کے دکھ اندر پسنے لگے ہیں۔ اب ماں بڑے غم لے کے کفن میں منہ چھپا کے چلی جاتی ہے۔ اب بہنیں پردیس میں 4 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں جیسی زندگی گزارتی ہیں۔ اب کوئی نہیں رہا پوچھنے والا۔ اب محلے میں ایک غریب گھر کو 6 امیر گھر مل کے نہیں سنبھال سکتے، بس حکومت ہی آئے گی تو کرے گی، حکومت ہی آئے گی۔ اب نہیں رہا ہمارا وہ ذوق، اخلاقی قدروں کی کمزوری نے ہمیں بڑا نیچے لا کھڑا کیا ہے۔ بھائیو، نبی کریم اس پاگل عورت کے پیچھے پیچھے حضور نے چلنا شروع کر دیا۔ حضور کو صحرا میں لے گئی، ریت پہ میرے محبوب کو بٹھا لیا، ریت پہ۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ حضور بیٹھ گئے تو حضور سے پاگل نے کیا باتیں کرنی ہوتی ہیں؟ اس نے کوئی امور سلطنت پر گفتگو کرنی تھی، لیکن وہ آ کے کہتی یا رسول اللہ ان بچوں کو منع کریں مجھے روڑے مارتے۔ فرمایا میں کہہ دوں گا آج کے بعد نہیں ماریں گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ فرمایا منع کر دوں گا، کوئی نہیں کہے گا۔ حضور کوئی میری بات نہیں سنتا تو جناب انس کہتے ہیں جب کہا نا کوئی نہیں سنتا تو حضور رو پڑے۔ فرمایا جب دل کرے میرے پاس آ جانا، میں سنوں گا نا تیری بات۔ دیر تک کریم رسول نے بات سنی۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں جتنی مصروف میرے نبی پاک کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں دنیا کو بدلنا ہے، لیکن ایک پاگل کو اتنا وقت دینا، اس کی تربیت کر گزرنا۔ حبیب کریم علیہ السلام دیر تک سنتے رہے۔ وہ خاتون اپنی مرضی سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میں تھک گئی ہوں اب آپ جائیے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا دل دوبارہ کرے نا جب بھی تو فٹافٹ آ جانا، میرا دروازہ کھلا ملے گا۔ یار جو لوگ زندگی میں بڑا سکون لینا چاہتے ہیں نا، وہ کسی اس طرح کے بندے کی خدمت کر کے دیکھیں۔ جو بڑا سکون لینا چاہتے ہیں، بڑا جو راحت لینا چاہتے ہیں، وہ کسی ایسے شخص کی خدمت۔ ہمارے دیہات کی نانیاں دادیاں بڑی سادی ہوتی ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر، ابا جی نے کچھ بھی نہیں کہنا، آپ نئی پجارو خریدنے لگے ابا رکاوٹ نہیں ڈالے گا، لیکن ابا سے مشورہ ضرور کریں، ان سے پوچھیں ضرور کہ گاڑی بدلنے جا رہا ہوں۔ والد کا مشورہ ہی تیرے کام میں برکت پیدا کر دے گا، اس کی صرف رائے ہی تجھے بڑا کر دے گی۔ آپ ضرور مکان تبدیل کریں اور کئی منزلہ بنائیں، لیکن تھوڑی دیر ابا کے پاس جائیں کہ اگر آپ کہیں تو مکان بدل لوں۔ اس لیے کہ والد کا صرف مشورہ نہیں ہوگا، اس کی دعائیں بھی تیرے ساتھ ہوں گی۔ یہ انفرادیت تجھے ملے گی سادے لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جو، بلکہ امام یوسف صالحی نے تو ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں ایک حضور کا پینڈو تھا، حضور فرماتے تھے یہ ہمارا دیہاتی اور ہم اس کے شہری ہیں۔ آپ کسی کو پینڈو کہہ دیں اسے بھی غصہ آتا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ایک نوجوان بڑا ناراض تھا دوسروں سے، کیا ہوا؟ کہتا سب مجھے پینڈو کہتے ہیں۔ میں کہ یار تو مینو کہہ، میں الحمدللہ پینڈو ہوں، میرے ابا جی بھی پینڈو ہیں، میرے دادا جی بھی پینڈو ہیں۔ پینڈو ہونا کوئی معاذ اللہ تعالیٰ بری بات ہے؟ اس میں کیا قباحت ہے؟
عرب کا تو رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اچھی آب و ہوا کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے. میرے محبوب پاک بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں جا کے رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے بھائی, جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دیہاتیوں نے ہی آباد کیے ہیں, سب نے. یہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. بھول گئے لوگ. اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس اعظم سے شروع سے ہی. تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ, تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تو کیا تھا اور آج تو کہاں کھڑا ہے. پھر دیکھ تیرا معیار سوچ کا بدل جائے. پھر ذرا تیری طبیعت. حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے, ہم اس کے شہری ہیں. اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ تحفے لے کے آتے ہیں اور نبی پاک تحفہ قبول فرماتے تھے, اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو, محبت میں اضافہ کرے گا, محبت میں اضافہ کرے گا. بہت سارے صحابہ تحائف لاتے. وہ غریب آدمی تھا, دل بڑا کرتا تھا. انہوں نے پتہ کیا کرنا شروع کیا, ادھار چیزیں خریدتے دکانداروں سے. کہتے یا رسول اللہ صدقہ نہیں تحفہ ہے. حضور تناول فرما لیتے, جب دیکھتے نا کھا لیا ہے صحابہ نے بھی تو کہتے حضور دکاندار کے پیسے بھی دینے, حضور وہ بھی ذرا ادا فرما دیں, بھیجیں کسی کو. تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا, کہ حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا آپ نے تناول تو فرمایا ہے نا. یار حضور فرماتے کیوں لائے؟ مسکرا کے پوچھتے, مسکرا کے پوچھتے. کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں, میں غریب ہوں, نہیں میرے پاس پیسے, اب لانے تو ہے نا, تو مہربانی فرمائے پیسے. حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق, فرماتے جا اس دیہاتی کے پیسے دے یا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے, وہ آئے گا تو حضور کو ہنسائے گا. دل کرتا تھا آج وہ آ جائے. کہتے ہیں ایک دن نبی کے, یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے, فرماتے ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا, مدینے کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے, کچھ خرید رہے تھے. ہمارے یہ بڑا آسان ہے, آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہیں, بولیں ذرا کم, سخت مزاج رہیں, دنیا خود بخود ڈرے گی. لیکن یہ اصل نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں, آپ پیار کریں. ٹھیک ہے فضولیات اور لغویات سے بچنا چاہیے, لیکن اس طرح کا معیار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے, کوئی قریب ہی نہ آ سکے, کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی اظہار محبت کر سکے, یہ معیار نہیں ہے. ایک دن وہ چوک میں کڑے کچھ خرید رہے تھے تو اللہ کے حبیب تشریف لائے. حضور نے نہ دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو, نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤں. کبھی دیکھا ہے کوئی مرید کے ساتھ اس انداز میں چوکوں میں اس طرح پیار کرے؟ محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا, فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں, بتا بھلا میں کون ہوں, بول. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے ہیں. حضور یہ کوئی بھلائی جانے والی چیز ہے؟ تو 7ویں گلی سے 7ویں, اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے؟ مجھے وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے محبوب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے کہا تھا, کہنے لگے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے, اتوں عشق پلیتھن لایا, تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ غلام فریدہ وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ نبی کریم کی پشت سے رگڑنے لگے اپنی پشت, حضور کے علم نشرہ کے سینے. حضور 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل, حضور نے محبت فرمائی. یہ پیار.